اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین۔ اب یہاں سے جو ہے نوح علیہ السلام کا جو ہے پیچھے جو بات چل رہی تھی وہ ختم ہو گیا ہے۔ اب یہاں سے جو ہے دوسرے نبی کا جو ہے دوسرے قوموں کا تذکرہ چل رہا ہے کہ ثم انشأنا، پھر ہم نے جو ہے اسی جگہ پہ من بعدہم، ان کے بعد قرنن آخرین، دوسری قوموں کو وہاں پہ ہم نے آباد کر دیا، دوسری نسلوں کو وہاں پہ کیا کیا؟ آباد کر دیا۔ اور یہاں پہ دیکھیے کہ آباد قوم سے یہاں پہ دو قوموں کا تذکرہ کیا ہے تفسیر کے اندر، ایک قوم عاد ہے، دوسرا قوم ثمود، ان دونوں کے بارے میں ہے۔ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ، ہم نے ان کی طرف جو ہے رسولا منہم، انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، کہ ایک اللہ کی تم عبادت کرو، اس کے علاوہ تم کسی کی بھی عبادت نہیں کرو۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ جو ہے رسولا منہم، یہاں پہ قرآن نے رسولوں کا نام نہیں لیا، ایک مبہم بات کہہ دیا۔ تو تفسیر کے اندر ان کے دو نام آتے ہیں، ایک ہود علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے، دوسرا حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے۔ ان دونوں میں سے کسی ایک کو جو ہے نبی بنا کے ان کے قوم کی طرف بھیجا تھا، انہی میں سے لوگ۔ اور بات وہی کہی کہ جو ہے لوگوں سے کہا کہ ان اعبدوا اللہ، تم ایک اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ تم کسی کی بھی عبادت نہیں کرو۔ افلا تتقون، تو بھلا کیا تم لوگ ڈرتے نہیں ہو اللہ سے؟ بات وہی پیچھے ہو رہی ہے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام یا حضرت ہود علیہ السلام بھی جو ہے ان کے قوم کی طرف جب بھیجے گئے تو ان لوگوں نے بھی جو ہے یہی دعوت دی۔ تو اس سے یہ پتہ چلا جتنے بھی نبی آئے سب کا جو ہے مشن مقصد یہی تھا کہ جو ہے ایک اللہ کی طرف لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ بلانا ہے، ایک اللہ کی طرف لوگوں کو جو ہے دعوت دینا ہے۔ اس کے علاوہ ہم کسی کی بھی اس دنیا کے اندر عبادت نہیں کر سکتے ہیں۔ اور قرآن نے جو ہے آخر میں یہی کہا تھا کہ افلا تتقون، کیا تم لوگ ہم سے ڈرتے نہیں ہو؟ آگے کہہ رہے ہیں کہ وقال الملأ الذین، کہ وقال الملأ من قومه الذین کفروا، انہی میں سے انہی کی قوم میں سے ایک شخص جو ہے جنہوں نے کفر کو اپنا لیا تھا، جو لوگ کافر تھے، تو وہ یہ کہتے تھے کہ وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور وہ آخرت کی ملاقات سے جو ہے انکار کرتے تھے۔ کیا مطلب کہ کل قیامت کے دن مرنے کے بعد کون دوبارہ اٹھے گا؟ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کیسے میدان محشر میں لوگوں کو جمع کرے گا؟ تو اس کا جو ہے یہ شخص جو انکار کرتا تھا، کہتا کہ نہیں، یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ آگے فرمائیں کہ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور ایسے شخصوں کو ہم نے جو یہ کہہ رہا تھا یہ بات، اس کو ہم نے اس دنیا کے اندر عیش و آرام کی زندگی دیا تھا، بہت پیسے دیا تھا، بہت اچھا گھر تھا، مالدار تھا، اعلیٰ نسب کا تھا، لیکن یہی لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کو جھٹلا رہے ہیں، نبیوں کو، وقت کے نبیوں کو کیا کر رہے ہیں؟ جھٹلا رہے ہیں۔ آگے فرمائیں کہ ما ھذا الا بشر مثلکم، رہا یہ شخص، تو یہ ایک جو ہے یہ شخص جو ہے ہمارے جیسا ایک انسان ہے۔ کیا ہے ہمارے جیسا؟ ہمارے جیسا کیا؟ ایک انسان ہے۔ آگے فرمائیں کہ یاکلوا، جو تم کھاتے ہو، مما تاکلون، یہ بھی وہی کھاتا ہے، یعنی کہ جو ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں وہی کھانا کیا کرتے ہیں؟ یہ نبی بھی کھاتے ہیں۔ اور وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ، جو تم لوگ پیتے ہو وہ بھی جو ہے کیا کرتے ہیں؟ وہ بھی وہی پیتے ہیں۔ ہم لوگ پانی پیتے ہیں تو یہ نبی بھی جو ہے وہ بھی جو ہے کیا کرتے ہیں؟ پانی پیتے ہیں۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ، مگر یہ کہ جو ہے جن لوگوں نے بشرا مثلکم، ان کی جو ہے پیروی کرے گا، یعنی جو لوگ اس نبی کی، اس انسان کی باتوں کو مان لے گا، تو انکم اذا لخاسرون، یقیناً تم لوگ جو ہے گھاٹے میں جاؤ گے، نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ کیا مطلب؟ یہاں پہ دیکھیے کہ ان لوگوں کو جن لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، اب وہ تھوڑا متوجہ ہو جی، ادھر دیکھیے، سب لوگ سو رہے ہیں، نیند آ رہی ہے ایسا لگ رہا ہے۔ یہاں پہ دیکھیے کہ جو ہے حضرت صالح علیہ السلام یا کوئی بھی نبی دعوت دینے کے لیے گئے تو جو قوم کا جو سردار تھا، جیسے کہ پورے محلے کا ایک دادا ہوتا ہے نا، ہر گاؤں کا ایک دادا ہوتا ہے، پنچ جو ہوتا ہے، جیسے ہمارے پنچ صاحب ہیں، تو ان کے جو اس زمانے میں جو ان کے کافر کے جو سردار تھے، تو وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ دیکھو اللہ نے ان کو نبی بنایا ہے، اور دوسرے کہتے تھے کہ یہ جو ہے ہم ہی میں سے ایک انسان ہے،
اب پھر کہہ رہے ہیں لوگوں کو کہ جو ہم کھاتے ہیں وہ بھی یہی کھاتا ہے. تو اب اگر کوئی شخص اس کی بات مانتا ہے، اس کی پیروی کرتا ہے، ان کی باتوں میں بہکائی میں آ جاتا ہے، تو انکم اذا لخاسرون، تو یہ لوگ تم لوگ جو ہے گھاٹے میں رہو گے، تم لوگ خسارہ میں رہو گے، تم لوگ نقصان میں رہو گے. یہ یہاں کہنے کا مطلب ہے. آگے فرمائیں کہ ایعدکم انکم، ان قریب کہ جو ہے انکم اذا متم، اور یہ کہتے ہیں کہ جو ہے ایک وقت ایسا آئے گا کہ اذا متم، جب تم لوگ مر جاؤ گے، وکنتم ترابا، اور تم سب کے سب مٹی میں مل جاؤ گے، وعظاما، اور ہڈی بھی جو ہے مٹی میں کیا ہوگا، مل جائے گا. تو انکم مخرجون، پھر یہ کہتے ہیں کہ جو ہے دوبارہ قبر سے اٹھائے جائیں گے، دوبارہ کیا کریں گے، اٹھائے جائیں گے. تو اب کافر کہہ رہے ہیں کہ ہیہات لما توعدون، یہ کیسے ہوگا، لما توعدون، یہ کیسے وعدہ پورا ہوگا، ایسا تو کبھی نہیں ہو سکتا. اور آگے یہ بھی کہتے ہیں کہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا، مگر یہ کہ اس دنیا کے اندر ہی ہم جی کے جو ہے زندگی گزار لیتے ہیں. کافی لوگ ابھی بھی کہتے ہیں کہ جو مستی ہے، جو عیش ہے، عیاشی ہے، اسی دنیا کے اندر ہی ہے، مرنے کے بعد ان کا کوئی ان کا جو عطا پتہ نہیں کرتے، کہ ہم کو نہیں معلوم، جو بھی زندگی ہے اس دنیا کے اندر ہی ہم کو جو ہے جو کرنا اسی میں کر لینا ہے. تو کافر کے سردار کہہ رہا ہے کہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا، ہم تو اس دنیا کے اندر زندہ ہوئے ہیں، اسی میں رہیں گے، ہم جو ہے پھر ہمیں آخرت کا کوئی کچھ معلوم نہیں ہے. اور نموت، تو پھر ہم مر جائیں گے، ونحیا، اور وما نحن بمبعوثین، اور ہم سب جو ہیں کیا ہوں گے، دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے. یہ کافروں کا جو عقیدہ بنا ہوا ہے. تو بھائی ہم جس دنیا کے اندر آئے ہیں زندہ رہیں گے، عیش مستی کریں گے، اس کے بعد موت آئے گی، پھر جو ہے ہم کیا کریں گے، کل قیامت میں اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے نہیں اٹھائیں گے. ہم کو کیا معلوم کون اٹھائے گا، نہیں اٹھائے گا، کیسے اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ، ان سب کے بارے میں یہ باتیں ہو رہی ہیں. آگے فرمائیں کہ ان ہوا الا رجل افترا، اب جو ہے کافر لوگ جو ہے اللہ کے نبی پر جو ہے جھوٹا بہتان باندھ رہے ہیں کہ ان ہوا الا رجل افترا علی اللہ، مگر یہ کہ یہ شخص جو ہے اللہ پر بہتان باندھ رہا ہے. کیا باندھ رہا ہے، بہتان، جھوٹا الزام لگا رہا ہے اللہ پر. کہ وما نحن له بمؤمنین، اور یقین مانی ہم لوگ جو ایمان نہیں لانے والے ہیں. کافر کیا اتنی باتیں، اتنی ساری باتیں سنانے کے بعد، اتنے سارے تانا دینے کے بعد کیا کہہ رہا ہے، وما نحن له بمؤمنین، ہم تمہارے اوپر کیا کریں گے، ایمان نہیں لائیں گے. اب دیکھیے کہ ایک انسان کو جو ہے آپ سامنے بیٹھا انسان سامنے ہو، اس کے سامنے آپ اتنی ساری برائیاں بیان کرنے کے بعد بھی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہاری بات کو نہیں مانتے، ہم تمہاری بات پر ایمان نہیں لاتے ہیں، تو اس انسان کو کتنا غصہ آئے گا، بہت غصہ آئے گا. تو اب دیکھیے کیا کر رہے ہیں. اب وہ جو ہے نبی کہہ رہے ہیں کہ قال رب انصرنی بما کذبون، کہ اے میرے رب، ان لوگوں نے جو ہم کو جھٹلایا ہے، ان لوگوں نے جو ہم کو اتنا پریشان کیا ہے، ہم کو جو ہے گالیاں دی ہے، ہم کو جو ہے جھٹلایا ہے، تو لہٰذا آپ کیا کیجئے، انصرنی، میری مدد کیجئے، ان لوگوں کے بارے میں کیا کیجئے، میری مدد کیجئے. اور یہ قصہ ہم کو کیوں بتلایا جا رہا ہے، اس سے ہم کچھ سیکھیں، عبرت لیں. ہمیں اللہ تعالیٰ بار بار سمجھا رہے ہیں، بتلا رہے ہیں کہ میرے بندو سیدھے راستے پہ آ جاؤ، ہے کہ نہیں. جیسے کہ آپ یہاں سے دلی، یہاں سے جو ہے بتیا سے نکلیے، آپ ٹرین میں بیٹھیے، دلی تک جائیے گا تو کتنے جو وہاں پہ سگنل لگے رہتے ہیں، 2 کلومیٹر پہ، 3 کلومیٹر پہ، بار بار جو آ کے بتلاتا ہے، اور اسی میں جو ہے لال ہے، کوئی ہرا ہے، پیلا ہے، تو جو جیسا ہوتا ہے اس کے حساب سے ٹرین چلتی رہتی ہے. تو ٹرین کو بار بار، ڈرائیور کو بار بار جو اس کی جگہ پہ ملتا رہتا ہے اس کو سگنل، کہ کہاں پہ سگنل فری ہے، کہاں پہ جو ہے جام ہے، کہاں پہ آپ کو ٹرین رکنی ہے، سب بتایا جاتا ہے، ان کو آگاہ کیا جاتا ہے، ان کو بار بار ان کو بتلایا جاتا ہے، تاکہ جو ہے ٹرین کا کوئی حادثہ نہ ہو. اسی طرح قرآن ہمیں بار بار جو بتلا رہے ہیں، تمام نبیوں کا واقعہ تذکرہ کر رہے ہیں، قوموں کا جو تذکرہ کر رہے ہیں کہ پہلے کے لوگوں نے کس طرح سے نافرمانیاں کی اور ان کے اوپر کیسا عذاب آیا، ان کے بارے میں ہمیں بتلا رہے ہیں. اس لیے کہ ہم جو ہے کیا آ جائے، سیدھے راستے پہ چلتے رہیں، ہم کہیں بھٹکے نہیں. ہلکا سے بھی اگر ہم بھٹک گئے تو یقین مانیے کہ سارا جو ہم نے محنت کیا، جتنا بھی ایمان پہ ہم نے محنت کیا، جتنا بھی نیکی کیا ہم نے، سارا جو 1 منٹ میں ختم ہو جائے گا. سمجھ رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.